السلام علیکم۔ ہیلو دوستو، میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور آج میں آپ کو اپنی ایک خاص کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی میرے حالیہ سفر کی ہے جو کہ 17,020 کلومیٹر کا تھا۔ یہ سفر میرے لیے نہ صرف ایک چیلنج تھا بلکہ ایک سبق بھی تھا۔ میں نے اس سفر میں جو کچھ سیکھا وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ یہ سفر شروع ہوا ایک صبح جب مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لے جانے کا آرڈر ملا۔ سامان کی مقدار کافی زیادہ تھی اور مجھے یہ طے کرنا تھا کہ میں اسے 21 دنوں میں پہنچاؤں گا۔ میں نے اپنے ٹرک کو چیک کیا، سامان کو صحیح طرح باندھا اور سفر شروع کر دیا۔ میرے دل میں ایک عزم تھا کہ میں اس سفر کو کامیابی سے مکمل کروں گا۔ پہلے چند دن تو سب کچھ ٹھیک رہا۔ میں نے سڑکوں کی خوبصورتی کا لطف اٹھایا، پہاڑی کی بلندیاں، کھیتوں کی سرسبزیاں اور ہوا میں تازگی کا احساس۔ ہر جگہ کی اپنی ایک کہانی تھی۔ میں ان کہانیوں کو اپنے دل میں بسا لیا، لیکن جلد ہی مشکلات کا سامنا کرنا شروع کر دیا۔ چند دن بعد میں ایک پہاڑی علاقے میں پہنچا۔ وہاں کی سڑکیں بہت خراب تھیں اور بارش کی وجہ سے مٹی کیچڑ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے ٹرک کے ٹائر پھنس گئے اور میں نے کئی گھنٹوں کی کوشش کی کہ اسے نکال سکوں۔ میں نے ٹرک کو آگے پیچھے کیا لیکن وہ 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا میں یہاں پھنس گیا ہوں؟ کیا میں اپنے سفر کو مکمل نہیں کر سکوں گا؟ میں نے سوچا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے ٹرک سے باہر نکل کر آس پاس دیکھا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل فون کو چیک کیا لیکن وہاں سگنل بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور خود کو تسلی دی کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں نے اپنے ٹرک کے ساتھ کچھ سامان نکالا اور کوشش کی کہ میں خود ہی ٹرک کو نکال سکوں۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد میں نے ایک مقامی شخص کو دیکھا جو اپنی بکریوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ میں نے اس سے مدد مانگی، اس نے میری مدد کی اور ہم دونوں مل کر ٹرک کو نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس علاقے میں بارش کی وجہ سے سڑکیں اکثر خراب ہو جاتی ہیں اور یہاں کے لوگ اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ جب میں نے اپنے ٹرک کو نکال لیا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے بھوک اور پیاس نے بے حال کر دیا ہے۔ میرے پاس صرف چند بسکٹ اور پانی کی ایک بوتل تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ سب کھا لیا تو آگے کیا کروں گا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے ساتھ موجود بسکٹ کھائے اور پانی کی بوتل کو تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیا۔ کچھ دیر بعد میں نے سوچا کہ مجھے کسی دکان کی تلاش کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے ٹرک کو دوبارہ اسٹارٹ کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور جا کر مجھے ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔ گاؤں کی سادگی اور وہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے وہاں رک کر کچھ کھانے کی چیزیں خریدی۔ دکان پر موجود ایک بزرگ شخص نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے اپنے سفر کے بارے میں بتایا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اس راستے پر سفر کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر تم ہمت نہیں ہارو گے تو تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کی باتوں نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے اس سے کچھ مقامی کھانے کی چیزیں بھی خریدی جیسے روٹی اور کچھ سبزیاں۔ اس نے مجھے کچھ مشورے بھی دیے کہ کس طرح اس علاقے کے سڑکوں پر چلنا ہے۔ رات کا وقت آ گیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کہیں رک کر سونا چاہیے۔ میں نے ایک ریسٹ ایریا دیکھا اور وہاں رک گیا۔ میں نے اپنے ٹرک کے اندر بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ رات کی خاموشی میں میں نے اپنے سفر کے بارے میں سوچا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سفر صرف ایک جسمانی سفر نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی سفر بھی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا، اپنے خوابوں کے بارے میں اور یہ کہ میں نے اپنی محنت کے ذریعے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ رات کے وقت میں نے اپنے ٹرک کی کھڑکی کھولی اور باہر کی ہوا کو محسوس کیا۔ چاند کی روشنی میں سڑک کی خوبصورتی اور خاموشی نے مجھے ایک عجیب سکون دیا۔ میں نے سوچا کہ اگرچہ یہ سفر مشکل ہے لیکن یہ مجھے بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ میں نے اپنے خوابوں کے بارے میں سوچا اور یہ کہ میں نے اپنی محنت کے ذریعے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ اگلی صبح میں نے جلدی اٹھ کر سفر جاری رکھا۔ میں نے اپنے ٹرک کو چیک کیا اور پھر سے سڑک پر نکل پڑا۔ صبح کی روشنی میں سڑک کی خوبصورتی اور تازگی نے مجھے ایک نئی توانائی دی۔ میں نے سوچا کہ آج کا دن میرے لیے ایک نیا موقع ہے۔ میں نے اپنے ٹرک کی رفتار بڑھائی اور آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں میں نے کئی چھوٹے گاؤں دیکھے۔ ہر گاؤں کی اپنی ایک کہانی تھی۔ کچھ گاؤں میں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے جبکہ کچھ گاؤں میں بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں کس طرح محنت کر رہے ہیں اور میں بھی اپنی محنت کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
چند دن بعد میں ایک اور مشکل کا سامنا کرنے لگا۔ میں ایک پہاڑی علاقے میں پہنچا جہاں سڑکیں بہت زیادہ خراب تھیں۔ بارش کی وجہ سے مٹی کیچڑ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے ٹرک کے ٹائر پھر سے پھنس گئے اور میں نے کئی گھنٹے کوشش کی کہ اسے نکال سکوں۔ اسی دوران میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے اس سے مدد مانگی، اس نے میری مدد کی اور ہم دونوں نے مل کر ٹرک کو نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے علاقے میں بارش کی وجہ سے سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کی مدد سے ہم نے ٹرک کو نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے اس شخص سے بات چیت کی، اس کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اس کا نام رحمت تھا اور وہ ایک کسان تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس کچھ زمین ہے جہاں وہ فصلیں لگاتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن وہ اپنی محنت پر فخر کرتا تھا۔ رحمت نے کہا کہ زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ اگر ہم ہار مان لیں تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ اپنی مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہارتا تو میں کیوں ہار مانوں۔ میں نے رحمت کا شکر ادا کیا اور اس سے کچھ مقامی کھانے کی چیزیں بھی خریدی۔ اس نے مجھے کچھ تازہ پھل دیے جو میرے سفر کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے۔ رحمت کی مدد سے میں نے اپنے ٹرک کو نکال لیا اور سفر جاری رکھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے مزید احتیاط سے چلنا ہوگا۔ راستے میں کئی بار مجھے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ خراب سڑکیں، ٹریفک جام اور کبھی کبھار بارشیں، لیکن میں نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ ایک دن میں نے ایک بڑے شہر کی طرف سفر کیا۔ وہاں کی سڑکیں ہموار تھیں اور ٹریفک بھی کم تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سفر آسان ہو جائے گا، لیکن اچانک ایک بڑی گاڑی میرے سامنے آ گئی اور مجھے اپنی رفتار کم کرنی پڑی۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے اور میں نے صبر سے کام لیا۔ رات کا وقت آ گیا۔ میں نے ایک ریسٹ ایریا میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں کچھ دوسرے ٹرک ڈرائیور بھی موجود تھے۔ ہم نے ایک دوسرے سے بات چیت کی اور اپنے تجربات کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنی مشکلات کا سامنا کیا اور کیسے وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ ان کی کہانیاں سن کر مجھے مزید حوصلہ ملا۔ رات کے وقت میں نے اپنے ٹرک کے اندر بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کل کا دن میرے لیے ایک نیا موقع ہوگا۔ میں نے اپنے خوابوں کے بارے میں سوچا اور یہ کہ میں نے اپنی محنت کے ذریعے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ اگلی صبح میں نے جلدی اٹھ کر سفر جاری رکھا۔ میں نے اپنے ٹرک کو چیک کیا اور پھر سے سڑک پر نکل پڑا۔ صبح کی روشنی میں سڑک کی خوبصورتی اور تازگی نے مجھے ایک نئی توانائی دی۔ میں نے سوچا کہ آج کا دن میرے لیے ایک نیا موقع ہے۔ میں نے اپنے ٹرک کی رفتار بڑھائی اور آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں نے کئی چھوٹے گاؤں دیکھے۔ ہر گاؤں کی اپنی ایک کہانی تھی۔ کچھ گاؤں میں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے جبکہ کچھ گاؤں میں بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں کس طرح محنت کر رہے ہیں اور میں بھی اپنی محنت کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چند دن بعد میں نے اپنی منزل کے قریب پہنچنے کا احساس کیا۔ میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے ٹرک کی رفتار بڑھائی اور منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ آخر کار میں نے اپنی منزل پر پہنچ کر سامان اتارا۔ جب میں نے سامان اتارا تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے اپنی محنت کا پھل پا لیا تھا۔ یہ سفر میرے لیے ایک سبق تھا کہ مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جب میں نے سامان اتارا تو وہاں موجود لوگوں نے میری محنت کی تعریف کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس علاقے میں سامان کی ترسیل کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن میں نے یہ کام بخوبی انجام دیا۔ میں نے ان کا شکر ادا کیا اور اپنے سفر کی کہانی سنائی۔ یہ سفر میرے لیے ایک یادگار تجربہ تھا۔ میں نے نہ صرف اپنی محنت کا پھل پایا بلکہ میں نے زندگی کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ مشکلات کا سامنا کرنا ہی اصل زندگی ہے اور اگر ہم ہمت نہ ہاریں تو ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں پسند کرتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی کہانیوں کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے کہانی میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔